افسانہ بلاؤز تحریر سعادت حسن منٹو۔ افسانہ بلاؤز منٹو کی مخصوص ذہانت کا عکاس ہے۔ اس افسانے میں منٹو نے لڑکپن کی بھول بھلیوں سے نکل کر بلوغت کے سمندر میں پہلا غوطہ لگانے کی کیفیت کا اظہار کیا ہے۔ لڑکپن اور جوانی کی درمیانی حدود میں ایک انسان اپنے من میں ایک انجانے طوفان کی شدت محسوس تو کرتا ہے لیکن اسے سمجھتا نہیں ہے۔ وہ ان تند و تیز ہواؤں کے شور سے بے چین بھی ہے اور ساتھ ایک عجیب لذت سے سرشار بھی۔ منٹو بلوغت کی اس نئی لہر کی وجہ سے انسانی جسم میں ہونے والی تبدیلیوں اور ذہن میں سوچ و فکر کی الغار کا ذکر کرتا ہے۔ بظاہر ایک مرد کا کردار پیش کر کے منٹو نے کمال چابک دستی سے عورتوں کی جسمانی تبدیلی کا ذکر بھی کیا ہے۔ مومن جس کی عمر 15 یا 16 سال ہے اسے اچانک پورے جسم میں شدید درد کا احساس، اعضاء میں کھنچاؤ اور دل و دماغ کے دریچوں میں بے چینی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے سختی سے کوٹا جائے تاکہ اس کے بے چین دل کو قرار ملے۔ وہ گھر میں نوکر تھا اور اب تک بڑی محنت سے کام کرتا آیا تھا لیکن اس کیفیت کے پیدا ہونے سے اس کا کام میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ مومن جس انجانے مسئلے سے دوچار تھا گھر میں کسی کو معلوم نہ تھا۔ اسے کچھ معلوم نہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اس کا کیا علاج ہے۔ اس کے ذہن میں عجیب عجیب سے خیالات اٹھ رہے تھے۔ گھر میں 2 لڑکیاں بھی تھیں، ایک رضیہ جسے فلمی طرزیں سیکھنے کا شوق ہے اور دوسری شکیلہ جو کپڑے سینے کا کام کرتی ہے۔ شکیلہ کو کسی کا بلاؤز بنانا تھا۔ کام کرتے وقت شکیلہ کام میں اتنی مگن ہوتی کہ گھر دھپے سے بالکل بے خبر ہو جاتی۔ شکیلہ بھرے جسم کی صحت مند لڑکی تھی۔ مومن چونکہ ان کے ساتھ رہ کر ہی بڑا ہوا تھا اس لیے ان کے سامنے ابھی چھوٹا ہی تھا۔ شکیلہ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مومن ہی سے منگواتی لیکن آج مومن کی نگاہیں شکیلہ کے جسم سے ٹکرائیں تو عجیب قسم کی ہچکچاہٹ سے واپس پلٹ آئیں۔ نگاہ کی اس نشست و برخاست سے ویسا ہڑبڑایا کہ اس کی ایک بات کئی بار پوچھنا پڑتی۔ رضیہ نے شکیلہ کا ناپ لینا چاہا تو وہ غور سے دیکھتا رہا۔ ناپ تول کے اس عمل میں مومن کا ذہنی میدان شدید خیالات کا ہجوم بنا رہا۔ مومن کو اب اپنی ایسی ہر حرکت پر خوشی ہوتی جس کے کرنے سے وہ ان کی توجہ اپنی طرف کروانے میں کامیاب ہوتا۔ سامان لانے لے جانے میں رضیہ اور شکیلہ کا لباس ہاتھ آتا تو وہ چاہتا کہ وہ گھنٹوں اس کے پاس ہی رہیں۔ جو بلاؤز شکیلہ سی رہی تھی مومن کو بہت خوش نما معلوم ہو رہا تھا۔ شکیلہ نے چیک کرنے کے لیے بلاؤز پہنا تو مومن کے منہ سے بے اختیار نکلا کہ واہ آپ نے تو درزیوں کو بھی مات دے دی۔ رات کو اسی بلاؤز کا خیال ذہن میں رکھے جب وہ سویا تو خواب میں دیکھا کہ وہ آندھی کے زور پر اڑا جا رہا ہے۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ بلاؤز پر پڑا ہے۔ بلاؤز کے لمس سے پہلے تو اس کے اندر کئی زوروں سے چلنے والا طوفان تند و تیز ہو کر جسم کی اندرونی دیواروں سے ٹکرایا جس سے وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اسے اپنا بدن ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر ایک خوشگوار احساس سے اس کا پورا بدن ڈھیلا پڑ گیا۔